بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 70 تک سے نشستیں تک کا بیان کر لی ہیں۔ اب ہم احد کی طرف حضور کی روانگی اس کا موضوع ہے، یہ 71ویں ہے۔ اس سلسلے میں تمام مورخین متفق ہیں کہ حضور کی رائے شروع سے ہی باہر نکل کر مقابلہ کرنے کی تھی، جو کہ اس ارشاد گرامی سے ظاہر ہے جو کہ ابن اسحاق رحم اللہ تعالیٰ نے تحریر کیا کہ اگر تمہاری رائے ہو کہ ہم لوگ مدینے میں ٹھہریں اور قریش نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہے وہیں رہنے دیا جائے تو یہ بات ٹھیک نہ ہوگی، کیونکہ انہوں نے غلط جگہ پڑاؤ ڈالا ہے۔ لیکن ایک تو اس معاملے میں وہ لوگ بہت زیادہ پرجوش تھے جو کہ بدر کے غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے، دوسرے شہر کے اندر لڑنے میں یہ قباحت بھی تھی کہ منافقین کہیں ان کے ساتھ مل نہ جائیں، اور یہ چیز حضور کے اس خدشے سے بھی ظاہر تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ جہاں پڑاؤ قریش نے ڈالا ہے وہ مدافعتی جنگ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اس کو سب نے تحریر تو کیا ہے، مگر یہ کسی نے نہیں بتایا کہ جو خطرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت محسوس کر رہی تھی، آخر وہ خطرہ کیا تھا؟ اس پر سارے مورخین خاموش ہیں، حتیٰ کہ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نے اس غزوے کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے، مگر اس پر انہوں نے بھی روشنی نہیں ڈالی۔ بہرحال جب کثرت رائے سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کی جائے تو حضور زران خانے میں تشریف لے گئے اور ذرہ زیب تن کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اتفاق سے اسی روز بنی نجار میں سے ایک انصار مالک بن عمر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی پہلے نماز جنازہ پڑھائی، اس کے بعد مجاہرین کو احد کی طرف روانگی کا حکم دیا۔ اس مرحلے پہ ابن اسحاق رحم اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تحریر ہے کہ لوگوں کو احساس ہوا کہ حضور کو انہوں نے خواہ مخواہ زحمت دی، لہذا صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتے، آپ یہیں تشریف رکھیں، ہم دشمن کے مقابلے پر جاتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسول کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ذرہ پہننے کے بعد لڑے بغیر اتار دے۔ یہاں یہ واضح نہیں ہے کہ اگر دشمن صلح پہ آمادہ ہو جائے یا فرار ہو جائے تو واللہ اللہ۔ البتہ اس پر سب متفق ہیں کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی سلول کی رائے شروع سے ہی باہر جا کر لڑنے کے خلاف تھی، اور اس بات پر زور دیتا رہا کہ مدینے میں رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ اس کے پس پردہ کیا راز تھا یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ اس کی وجہ یا تو اس کا وہ وہم تھا، جیسا کہ حضور سے بھی ظاہر کیا کہ آج تک جب بھی جنگ ہوئی اور مدینے میں رہ کر دفاع کیا گیا تو ہمیشہ فتح ہوئی، اور جب بھی باہر نکل کر لڑے تو شکست ہوئی۔ ظاہر ہے کہ یہ توہم پرستی جو کہ اسلام اور داعی اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف تھی، جس کے ماننے کی حضور سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی تھی۔ البتہ یہاں منافق اور غیر منافق کی اللہ تعالیٰ کو پہچان کروانی مقصود تھی، وہ آگے چل کر ہو گئی۔ دوسرے اللہ تعالیٰ کو یہ دکھانا بھی مقصود تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کبھی بھی نافرمانی کی جائے، جبکہ نبی تم میں موجود ہوں یا نہ ہوں، تو بھی قوم سزا سے نہیں بچ سکتی۔ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے، پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ اگر آپ نبی بنی اسرائیل کی تاریخ میں جائیں تو دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ ان میں موجود تھے، انہوں نے ان کی نافرمانی کی اور سزا بھگتی، پھر ان کے بعد بھی کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کی قوم عذاب سے گزرتی رہی۔ اس سے ثابت ہوا کہ سزا میں نبی کی موجودگی میں بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی جائے، اس کی مثال غزوہ احد میں حضور کی موجودگی سے اور صحرائے سینائی میں موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی سے ثابت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے فتح کو مؤخر کر دیا تو وہ ان میں کچھ عرصے تک موجود رہے تھے۔
یہ فتح ان کی وفات کے بعد حاصل ہوئی جبکہ قوم طائب ہو گئی۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 صحابہ کرام کی جمعیت کے ساتھ مدینہ شریف سے باہر تشریف لے گئے اور اپنی جگہ ابن ام مکتوم کو نائب مقرر فرمایا اور پرچہ ماصب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ آگے چل کر ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اسلامی لشکر مقام شوت تک پہنچا اور عبداللہ بن ابو سلول نے قریش کی تعداد دیکھی تو بغیر حضور سے اجازت یا معذرت کے اپنے ساتھ ایک تہائی لشکر لے کر واپس لوٹ گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی سلول اور اس کے ساتھیوں کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اس موقع پر عبداللہ بن عمر نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو روکنا چاہا تو اس کا جواب یہ تھا کہ حضور نے میری بات نہیں مانی اور دوسروں کی بات مان لی، لہذا میں جانتے ہوئے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ پس جب ان کی بات منافقین نے نہیں سنی تو انہوں نے کہا، اے دشمنان خدا، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے محروم رکھے۔ خدا بزرگ اور برتر جلد ہی اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بے نیاز کر دے گا، انہیں تمہاری مدد کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ ابن شام رحمہ اللہ تعالیٰ اور ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ دونوں نے لکھا ہے، جب انصار نے حضور کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ کیا ہم اپنے حلیف یہودیوں کو بھی مدد کے لیے بلا لیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ زیاد کہتے ہیں کہ ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ حضور آگے بڑھتے گئے اور جب بنی حارثہ کی بستی میں پہنچے تو فرمایا کہ ان سے معلوم کرو کہ ان میں سے کون ہمارے ساتھ جانا چاہتا۔ یہ کلمہ سن کر ابو خصیمہ نے عرض کیا کہ سب سے پہلے میں۔ ان کی زبان سے سن کر حضور نے تبسم فرمایا اور انہی کے مکان پر چل کر کچھ دیر قیام کیا اور پھر روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ مقام حرہ پر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر فرمایا کہ کون ہے جو ہمیں دشمن کے قریب ایسے راستے سے لے چلے جو دشمن کے سامنے سے نہ گزرتا ہو؟ تو ابو قصیمہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں، اور یہ کہ اسلامی لشکر کو اسلامی لشکر کو حرہ بنی حارثہ کی طرف سے لے چلے۔ پھر حضور سے راستے میں لوگوں کے باغات وغیرہ پڑے، پھر حضور کے راستے میں جو لوگوں کے باغات وغیرہ پڑے ان کا ذکر کرتے گئے، حتیٰ کہ یہ مربع بن قیزی کے پاس گزرے۔ وہ ایک نابینا اور کافر تھا۔ اس نے آہٹ سن کر پوچھا کہ کون؟ تو اہل لشکر میں سے کسی نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اس پر وہ زبان درازی پر اتر آیا اور مٹی اور پتھر پھینکنے لگا۔ اہل لشکر اس کو ماننے کو بڑھے مگر حضور نے منع فرما دیا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ آنکھوں کا اندھا ہی نہیں بلکہ دل کا بھی اندھا ہے۔ جب بنی حارثہ کی بستی سے گزر کر یہ لشکر احد کی پہاڑی علاقے کے قریب پہنچا تو حضور نے بنی قیلہ کی زرعی زمین سے کسی قدر دور دامن کوہ میں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی فرمایا کہ آپ کی اجازت کے بغیر دشمن سے جنگ نہ کی جائے۔ جب کسی نے آپ سے پوچھا کہ کیا یہ جگہ پڑاؤ کے لیے مناسب ہے جبکہ پورا اسلامی لشکر دشمن کے زد میں ہے، تو آپ نے فرمایا کیا کفار کی طرح ہم بھی بنی قیلہ کی زرعی زمین رون کر اس سے بہتر جگہ لشکر کے پڑاؤ کے لیے تلاش کریں؟ البتہ حضور نے اس شرط کے ساتھ بہتر جگہ پہاڑ پر تلاش کرنے کی اجازت دے دی کہ چاہے اس کے لیے کتنا ہی طویل راستہ اختیار کرنا پڑے، زرعی زمین سے دور رہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد پر پہنچ گئے تو اسلامی لشکر کو ترتیب دیا۔ اس وقت حضور کے ہمراہ 700 صحابہ کرام تھے، گو کہ بعض مورخین کے ان کی تعداد 400 بتائی ہے، مگر زیادہ تر لوگ اس پر متفق ہیں
کہ تعداد 700 ہی تھی، جبکہ مخالفین کی تعداد 3000 تھی، لیکن حضور سے اللہ تعالیٰ نے نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ اس سے اس قدر لشکر اسلام میں طمانینت تھی، جس کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمائی، جس کے راوی عروہ بن موسیٰ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آیت عبداللہ بن ابی سلول کے واپس جانے کے بعد نازل ہوئی کہ الہمت طائفۃ منکم انا نخشى واللہ، آخر تک۔